اب تو آپ نے اے آئی جنریٹڈ انڈورسمنٹس بھی لینی شروع کر دی ہیں کہ طارق فضل جیتا یا آپ جیتے ہیں، چلیں اچھی بات ہے، انہوں نے آپ کو انڈورس کر دیا، لیکن کیا آپ واقعتاً سنجیدہ ہیں جب یہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حد تک کہ عزت کا دعویٰ کرنا ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری پہ، یا یہ بس غصے میں آپ نے کہہ دیا اور اب چونکہ آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ اے آئی انڈورسمنٹ بھی آ گئی ہے تو اب آپ یہ نہیں کریں گے؟ نہیں سر، دیکھیں یہ کہنا کہ اے آئی انڈورسمنٹ آ گئی یہ تو ناکافی ہے نا. حقائق اور شواہد جو ہیں وہ بھی تو میرے ساتھ ہیں نا. طارق فضل چودھری صاحب جو اگر پوری بات بتا دیتے جو ان کو پتا تھی اس دن سینٹ کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں آتا. انہوں نے تو صرف، اور انوشے بی بی نے تو سوال بھی جان بوجھ کے میرے سال کا پوچھا تھا، اس کے بعد کا نہیں پوچھا. یہ تو ضرور پوچھ لیا کہ مفتاح صاحب کے سال، جس سال مفتاح صاحب وزیر خزانہ تھے اس سال 21 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جس دن ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے اس دن اس سال 35 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، اس سال بھی 15 بٹ ٹو ارب بی آنسٹ مفتاح صاحب اب یہ تب تشریح ہے نا کہ انوشے نے سوال کیوں نہیں پوچھا، طارق فضل چودھری نے اس کا کیوں جواب نہیں دیا. نہیں مطلب یہ کہ اب آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی مرضی کے سوال ہوں اور آپ کی مرضی کی بحث ہو. آئی انڈرسٹینڈ ویئر یو کمنگ فرام، بٹ یہ کیا بہت زیادہ توقعات نہیں ہے کہ جی اب میری مرضی کے سوال نہ ہوں، مرضی کے سوال ان کے ہوں، لیکن سب جواب جھوٹے نہیں ہو سکتے نا. اب جواب دیکھیں، حقائق میرے اور طلعت بھائی آپ کے اور میرے جو ہیں وہ خیالات ہو سکتے ہیں، اوپینینز ہو سکتے ہیں، میرے اور آپ کے اپنے فیکٹس نہیں ہو سکتے. کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ یہ رقم بڑھی جب آپ فائنانس منسٹر تھے؟ ہم تعلق نہیں جوڑ رہے ہیں. اگر یہ فیکٹ ہے تو پھر یہ سوال اٹھانا کہ انوشے نے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا کہ اسحاق ڈار کے دور میں کیوں ہوا، تو اسحاق ڈار کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا نا، اس وجہ سے نہیں پوچھا. آپ کے دور کے بارے میں انہوں نے پوچھ لیا، فیکٹ سامنے آ گیا، آپ نے وضاحت دے دی، تو اس میں اتنا زیادہ غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے، یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں نا، اتنا تو کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا نا. انوشے بی بی نے پوچھا یہ کون ہیں اسماعیل انڈسٹریز والے، سب کو پتا ہے کہ کون ہیں، ان کے ڈائریکٹرز کیا ہیں، میرے گھر والوں کے نام سب کچھ انہوں نے معلوم کروائے. تو کیا 2021-22 میں، سوری 22-23 میں پروگرام پڑا تھا، 23-24 میں پروگرام نہیں پڑا تھا؟ آپ 4 سال پرانا جا کے پوچھ رہے ہیں. اور پھر اس دن 15 لاکھ روپے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹویٹر اور دیگر چیزز پہ خرچ کرتی ہے اپنے لوگوں سے، سملر ایک لینگویج کے سملر جو ہے وہ ٹویٹ کروانے کے لیے، ری ٹویٹ کروانے کے لیے سارا دن یہ اس کے جیسے افنان اور یہ خیل داس اور ان لوگوں سے ٹویٹ کراتے ہیں، پھر اس کو ری ٹویٹ کراتے ہیں. کیا ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کون نے کس نے کتنے کون سے پیسے لیے، سوشل میڈیا پہ کیا کام کروایا، یہ کیوں کر رہے تھے؟ ہم اتنے کو بچے تو نہیں ہے نا سر. ٹھیک ہے، اب اس قسم کی نہیں سیاست بچے نہیں ہیں، لیکن کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہے ٹو سجیسٹ کہ یہ تمام ٹویٹس ری ٹویٹس جو ہوتے ہیں یہ پیسوں پر ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس وہ ایویڈنس ہے جس قسم کی طلب آپ کو طارق فضل چودھری سے ہے؟ کہ آپ کے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ شہباز شریف نے جان بوجھ کے شوگر مل والوں کو پہلے ایکسپورٹ کروائی پھر امپورٹ کروائی؟ میں نے آپ کی پریس کانفرنس دیکھی، آپ نے بھی تو ڈھیر لگائے نا الزام. میں گزارش کرتا ہوں آپ سے ایک ایک کر کے. ایک تو یہ کہ ٹویٹ کی لینگویج بھی وہ ہے. دوسرا یہ کہ میں آپ کو ان صاحب کے نام بتا سکتا ہوں، اور میں آپ کو پرائیویٹلی وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس کو انہوں نے پیسے دے کے کیا کروایا، یہ بھی میں بتا سکتا ہوں آپ کو، کیونکہ ایسی کمپنیاں ہیں اسلام آباد کے اندر کہ جو یہ کام کرتی ہیں سوشل میڈیا کا، یہ آپ کو پتا ہے. تیسری چیز میں نے آپ سے کہی کہ شہباز شریف صاحب نے، حکومت پاکستان نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. مصدق ملک کو ایک کمیٹی سے ہٹا کے اسحاق ڈار صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا، اس کو کہتے ہیں میرے خیال سے مانیٹرنگ اور ایکسپورٹ کمیٹی، میں نے غلطی سے ایڈوائزری کہہ دیا تھا، اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا. اسحاق ڈار صاحب نے اجازت دی اور کابینہ میں شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے تھے. تو جب اتنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا انوشے بی بی کو خیال آ گیا تو انوشے بی بی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی تو کہاں پر ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ؟ جس طرح کابینہ نے آپ کے فیصلوں، آج جب آپ فائنانس منسٹر تھے اور میں نے کل یہ سوال اٹھایا طارق فضل چودھری سے کہ فائنانس منسٹر کو سنگل آؤٹ کرنا درست بات نہیں ہے، کابینہ کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فیصلے اس کے اوپر موجود ہیں، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی کابینہ نے اجتماعی طور پر جو فیصلہ کیا وہ اپنے بزنس انٹرسٹ کو فائدہ دینے کے لیے کیا؟ یہ بھی تو بہت بڑا الزام ہے نا. گزارش یہ کر رہا ہوں، میں نے فرسٹ آف آل میں نے ایک تو یہ بات کر دوں کہ جو یہ فیصلہ آپ 2020 کا WFP کا وہ ہے اور اس کے جو بجٹ کا، اس سے میرا اس فیصلے میں کوئی عمل درآمد نہیں تھا، کوئی عمل دخل نہیں تھا. ٹھیک ہے، so I have nothing to do with it. So that's why there is no conflict of interest, because there was no conflict there, because I was not making decisions. اب آئیے آپ چینی کے اوپر. یہ چینی کی کمیٹی میں مصدق ملک صاحب چیئرمین تھے، ان کو ہٹا کے ڈار صاحب کو لگایا گیا. آپ سوال پوچھ سکتے ہیں جرنلسٹ پرائم منسٹر صاحب کی ثوابدید ہے کہ یہ کیوں لگایا گیا. عموماً ایڈوائزری کمیٹی ڈار صاحب تو 14 کمیٹیوں، آپ کو پتہ نہیں ڈار صاحب کو کمیٹیوں کا شوق ہے، ان کی 14 کمیٹیوں کے ہیڈ ہیں وہ.
میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مصدق ملک کو ہٹا کے اس کمیٹی میں ان کو لاتے ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. تو مصدق ملک کیا مطلب مصدق ملک کو ہٹانا اس میں اتنی آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے دوست بھی ہیں اور اچھے وہ سیاستدان بھی ہیں، لیکن ان کو ہٹانا کیا گناہ کبیرہ ہے؟ کیا وہ ہٹائے نہیں جا سکتے؟ دوستی سے آپ چھوڑ دیں. دیکھیں نا مصدق ملک کو تو آپ نے پیٹرولیم سے بھی ہٹا دیا، کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مصدق ملک کو وہ ہٹا خود کر پرائم منسٹر کا ثوابدید ہے مفتاح صاحب، کیوں نہ ہٹائیں ان کو؟ آپ میری گزارش سن لیجئے سر. میں اور آپ ڈسگری تھوڑی کر رہے ہیں، میں جی تو خود گزارش کر رہا ہوں کہ مصدق ملک کو ہٹا کے ڈار صاحب کو لگایا، اور ڈار صاحب نے اچانک آتے ہی اجازت دے دی. اور ڈار صاحب نے اجازت دیکھیں 1 لاکھ 2 لاکھ ٹن کی اجازت دے دیتے نا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اجازت دے دیتے. اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ قیمت بڑھ گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم 140 سے تجاوز نہیں کرنے دیں گے. مصلحت تھی، یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ مصلحت تھی. معذرت کے ساتھ سر، یہ کوئی اتنا بچہ نہیں ہوتا جس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے اور 7 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کروا دیں گے آپ تو کے پاس ایویڈنس ہے یہ ثابت کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس ایویڈنس ہے یہ ثابت کرنے کے لیے؟ کیا پیپر ثابت کرنے ٹریل ہے آپ کے پاس کس چیز کی ثابت ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں نے واقعتاً اس سے فائدہ اٹھایا ہے؟ بالکل. آپ دیکھ لیجئے نا کہ مطلب ہر چینی کی مہنگائی، اگر چینی مہنگی ہو جاتی ہے تو فائدہ مجھ کو ہوتا ہے یا آپ کو ہوتا ہے یا عوام کو ہوتا ہے؟ کس کو ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں میں وزیر تھا شہباز شریف صاحب کا، اور شہباز شریف صاحب نے اس وقت بھی ان کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ ایکسپورٹ کرو ایکسپورٹ کرو. انہوں نے مجھے ایک دن بلا کے بولا مفتاح ایکسپورٹ نہیں کرنی ہے. اور میرے سامنے وہ ملتے تھے لوگوں سے جو کہتے تھے کہ ہاں ایکسپورٹ کرو، وہ بولتے تھے ہاں مفتاح سے کمیٹی کریں گے یہ کریں. مجھے انہوں نے کرائٹ کر دیا تھا مفتاح ایکسپورٹ نہیں کریں گے، چینی کی پرائس بڑھ جائے گی. میں کہا ٹھیک ہے سر نہیں کریں گے. اس کے بعد طارق بشیر چیمہ کو ہم نے چیئرمین بنایا اس کا کمیٹی کا. طارق بشیر چیمہ نے کہا یار مجھے تمہارے شوگر انڈسٹری کے نمبرز پہ یقین نہیں آتا، کمشنر سے پوچھ کے ہر شہر کے کہ کتنا کتنا اسٹاک ہے. آپ نے تو اس بار جو ہے وہ آپ نے کیا نمبرز لیے؟ غلطی تو آپ نے کی ہے نا، آپ سمجھ لیجئے غلطی کی ہے کہ آپ نے 7 لاکھ ٹن غلطی کی میں تو مان رہا ہوں نا. اب ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ وہی پرائم منسٹر جو ہے جو چینی کی قیمتوں کو نہیں بڑھوانا چاہتا تھا آپ سے، آ رہے ہیں کہ اس مرتبہ وہ ہی سکم ٹو پریشر اینڈ ٹیمپٹیشنز. از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ دیکھیں میری بات ہی obviously succumb to pressure. I don't know whether he can succumb to temptation. مجھے نہیں پتا کہ سلیمان کی چینی بھی کری تھی اس کے بیٹے کی، مجھے نہیں پتا. لیکن میں ٹیمپٹیشن کی بات بھی نہیں کرتا ہوں. لیکن میں آپ بین سطور آپ الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں آپ نام ڈراپ کر رہے ہیں، یہ الزام لگا رہے ہیں نا آپ. دیکھیں یہ تو That's what the problem is. شروع تو انہوں نے کیا، لیکن میں آپ سے گزارش ہی کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اپنے بیٹے کے فائدہ ہو رہا تھا اس لیے کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم. I don't think کہ شہباز شریف is greedy about money about this. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ. چلے مجھے خبر دینا، حد تک عزت کا دعویٰ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ معاملے کو ختم کرنا کیا کرنا ہے آپ؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ جب شاہزیب کا شو تھا تو تھوڑی دیر بعد طارق بھائی بول دیتے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. طارق کی تو اس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، لڑائی تو کسی اور کی تھی. یہ تو بیچارہ ان کا ابھینندن بن گیا. جھگڑا تو مودی نے کیا تھا، ابھینندن آ کے پھنس گیا. جھگڑا طارق فخر نے تو نہیں کیا، کسی اور نے کیا. انوشا سے تو کسی اور نے سوال پوچھوایا ہے. چلیں خیر، دا پوائنٹ آف میٹر از کہ ان کے پاس پارلیمنٹری امیونٹی ہوتی ہے. میں نے اپنے وکیل معیز جعفری صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا جب تک یہ پارلیمنٹری امیونٹی ویو نہیں کریں گے تم ان کے اوپر سو نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے لکھا ہے کہ ویو کر دیں. مجھے تو ان کو دے شوڈ ایکچولی مجھے تو کورٹ میں لے کے ان کو جانا چاہیے، مجھے تو نیب میں دینا چاہیے ان کو، مجھے تو FIA میں دینا چاہیے. دینا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ بلائیں مجھے سینٹ کی کمیٹی میں، میں تو انتظار کر رہا ہوں. چلے نا میری عزت کے اندر، آپ نے تو عزت کی پگڑی تو اچھالنے کی کوشش کی ہے. آئے نا چوک پہ آئیے نا، بات کرتے ہیں، ساری بات کھل جاتی ہے کہ یہ تو مارچ میں فیصلہ ہوا تھا. پھر مفتاح اسماعیل تھوڑی سی چینی کی بات تو کرے گا، پھر مفتاح اسماعیل تھوڑی سی اوور بلنگ کی بجلی کی تو بات کرے گا، پھر اور باتیں بھی نکلیں گی. بات نکلے گی تو بڑی دور تک جائے گی.